اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا بیت المقدس ہے، انبیاء کا وطن۔ یہ کوئی زمین کا عام ٹکڑا نہیں ہے، یہ زمین پاک اور بابرکت ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے بابرکت قرار دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ مائدہ، سورہ انبیاء۔ یہاں وہ مقدس عبادت گاہ ہے جو خانہ کعبہ کے بعد بنی دوسری سب سے پرانی مسجد ہے، جہاں بے شمار نبیوں نے نمازیں ادا کی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اس کی تعمیر الگ الگ دور میں اللہ کے عظیم الشان انبیاء علیہ السلام نے کی۔ پہل حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے آباد کیا۔ فتح الباری کتاب احادیث انبیاء حدیث سورہ سنن نسائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جو اس مسجد میں صرف نماز پڑھنے کی نیت سے آئے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جیسے اپنی ماں کی کوکھ سے پیدائش کے وقت تھا۔ سنن نسائی، سنن ابن ماجہ 1408۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ ان کی وفات اسی سرزمین پر ہو۔ صحیح بخاری 1339۔ یہی حضرت زکریا، حضرت مریم علیہ السلام نے نمازیں ادا کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی سرزمین پر خدائے واحد کی طرف لوگوں کو بلایا، اور یہیں سے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے۔ سورہ آل عمران۔ منصد احمد، قصص الانبیاء، ابن کثیر۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قدوس کے فضائل۔ یہ ہمارا وہ قبلہ ہے جس کی طرف رخ کر کے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16 یا 17 مہینے نمازیں پڑھی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ یہاں وہ مقدس قبۃ خضرا ہے جہاں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے معراج کے سفر پر گئے۔ یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی نماز میں امامت کی۔ سورہ بنی اسرائیل۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم 430۔ یہ وہ زمین ہے جسے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا اور نماز پڑھی، اور لمبے عرصے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہیں اذان دی۔ حضرت عمر اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے ہاتھوں سے یہاں کی صفائی کی اور کوڑا کچرا صاف کیا۔ تاریخ ابن کثیر۔ یہ وہ مسجد ہے جس کے لیے سفر کرنے پر ثواب کی بشارت ہے۔ یہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 250 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ صحیح بخاری 1189۔ صحیح مسلم 3384۔ سلسلہ صحیحہ۔ یہ وہ بابرکت زمین ہے جسے رحمان کے فرشتوں نے اپنے پروں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ بیت المقدس کی خدمت کرنے والے کا درجہ شہید کے برابر ہے۔ منصد احمد 49۔ پہلے ایمان کا مرکز بیت المقدس اور اس کے چاروں اور کا علاقہ وہی ہے جہاں قیامت میں حق والا گروہ موجود رہے گا۔ یہ گروہ دین پر ثابت قدم اور دشمنوں پر غالب رہے گا۔ یہ زمین ایمان والوں کا اصل مرکز ہے۔ صحیح بخاری۔ منصد احمد۔ قرب قیامت میں بیت المقدس آباد ہوگا اور خلاف اسی سرزمین پر قائم ہوگی۔ سنن ابو داؤد۔ یہ وہی زمین ہے جہاں حق اور باطل کی آخری جنگ ہوگی۔ یہی مسلمانوں اور یہودیوں کی وہ جنگ ہوگی جس میں پیڑ اور پتھر تک بولیں گے، اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آگے بڑھ کر اس کا کام تمام کر دے۔ صحیح بخاری 29-26۔ صحیح مسلم 73-39۔ یہ وہ زمین ہے جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد پر قتل کریں گے۔ صحیح مسلم 73-73۔ منصد احمد
12,989 याजूज माजूज की हलाकत भी बैतुल मुक़द्दस के करीब खमर के पेड़ के पास होगी। सही मुस्लिम 73-74 नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के वक्त में बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत को दुनिया और इसमें मौजूद तमाम चीज़ों से ज़्यादा अफजल करार दिया है। मुस्तदरक हाकिम सरीह तरगीब। यही वजह है कि हमारे फ़िलिस्तीन भाई और बहनें अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में मौजूद हर मुसलमान का दिल फ़िलिस्तीन के लिए धड़कता है। ऐ खुदावंद, हमारे कुद्दस की हिफाजत कर और उन जाबाज शेरों को साबित कदम रख जो इसके लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और भी काफ़ी इस्लामिक मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।